میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ صبح سے شام کام کام اور بس کام، زندگی کی دوڑ، بچے، شوہر اور رشتے، گھر کی مینجمنٹ، بچوں کی پڑھائی، آنا جانا، ملنا ملانا، بس اسی دائرے میں زندگی گھومتی رہتی ہے۔ اب اتنی بزی لائف میں عبادت کے لیے وقت نکالنا اور میکسیمم وقت نکالنا کیسے ممکن ہے؟ ایون اگر 5 وقت کی نماز بھی بر وقت ادا کر لی جائے تو بڑی بات ہے۔ رات سب سے لیٹ سونا، دن بھر بھی نہ سو پانا اور صبح بھی سب سے جلدی جاگنا ہر ہاؤس وائف کی زندگی کا عام معمول ہے۔ اب میکسیمم عبادت کے لیے میکسیمم ٹائم چاہیے، یہی سوچتے ہیں نا ہم لوگ کہ ہم بہت مصروف ہیں، بھوگ توڑ کر ہی نماز پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، کیا کریں، نماز بھی مس ہو جاتی ہے، بہت کوشش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے ہزاروں لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی آسان ٹپ دے رہی ہوں آپ کے لمحہ لمحہ کو عبادت بنانے کے لیے اور اللہ سے سچی اور پکی دوستی کے لیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل یور پیس کوچ، دس از می مریم اینڈ آئی ہوپ یو پیپل آر ڈوئنگ ویل۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو انہی 2 صفات پر بات ہوگی۔ ایک صفت ہے السمیع اور دوسری البصیر۔ سمیع سننے والا، میرا پیارا اللہ سننے والا، اور بصیر میرا پیارا اللہ دیکھنے والا۔ میرے الفاظ کو، دعاؤں کو، صداؤں کو، دل میں چھپے خیالات کو، احساسات کو سننے والا میرا اللہ سمیع۔ بصیر میرا پیارا اللہ دیکھنے والا، ہر لمحہ ہر پل میرے ظاہر کو، میرے باطن کو دیکھنے والا۔ اب فرض کریں اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم کسی ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں مائکرو فون کی مدد سے ہمیں ہر لمحہ سنا جا رہا ہے اور کیمرے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، تو ہماری کیفیت کیسی ہوگی؟ یقیناً ہم بہت محتاط ہو جائیں گے کہ اچھا بولیں، اچھا اپنا ایک امیج مینٹین رکھنے کی پوری کوشش کریں گے، بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ کچھ غلط الفاظ منہ سے نہ نکلیں، بڑے ڈیسینٹ اور سوفسٹیکیٹڈ ہو کے کھائیں گے، پیئیں گے، بولیں گے۔ اسی طرح جب یہ احساس ہو کہ کوئی ہر لمحہ کیمرے کی نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم تب بھی بہت محتاط ہو جائیں گے کہ کوئی غلط عمل یا حرکت ایسی نہ ہو کہ دیکھنے والے کو بری لگے یا ہمارا امیج خراب ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے خود کو ہر وقت اللہ کے سمیع اور بصیر کے احساس میں رکھنا ہے کہ میرا پیارا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرے غلط الفاظ اور غلط انداز سے اس سے کیسا لگے گا؟ اگر تو آپ واقعی ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک جذبہ ہے اللہ سے محبت کا، تو یقیناً یہ جو 2 صفات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں یہ آپ کو بہت کلک کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہر لمحہ جو ہے اللہ کے احساس میں خود کو سنوار سکیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ، اور اللہ کی محبت بری نظر میں رہیں گے۔ اور یوں اچھا اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی کی شروعات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہر لمحہ ٹو لیو ان دا کمپنی آف اللہ، آپ اللہ کی کمپنی میں رہیں گے، ہر لمحہ اس کو محسوس کریں گے۔ دیکھیں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو اس کے بارے میں سنا ہے اور اللہ پر ہمیں یقین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، لیکن محسوس کب کرتے ہیں؟ اس کو اب ہم نے آج محسوس کرنا ہے، اپنے اللہ کو محسوس کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو جب اللہ ہمیں سن رہا ہے تو یقیناً جب کوئی ہمیں سنتا ہے تو ہم اس کو سناتے بھی ہیں نا، تو اس طرح آپ کی اللہ سے دوستی کی شروعات بنے گی کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، اچھا آپ اس کو بھی سنائیں گی۔ اللہ جب آپ کو سن رہا ہوگا تو پھر آپ بہت سی برائیوں سے، بہت سے برے عمل سے بچ جائیں گی، برا کہنے سے، غصے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، اور پھر آپ اپنا حال دل بھی اللہ کو بتانے کی عادت آپ کو بن جائے گی، بجائے اس کے کہ کسی کو بتا کے کہنا کہ یار تمہیں بات بتا رہی ہوں کسی کو بتانا مت۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں جو ہمارا سب سے بڑا رازدار ہے، اور پھر اس کو بتا کے ہمیں وہ جو روحانی پاور ملے گی، اسے شیئرنگ کر کے جو ہمیں ہمارے دل کو سکون ملے گا، وہ ایک الگ بونس ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کو کتنا اچھا لگے گا، ہمارے درجات بلند ہوں گے، پھر اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی۔ یار مطلب اگر کوئی ہمیں ایسے ہی کہہ دے نا یار مجھ سے دوستی کرو گے تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے، یار یہ تو میرے ٹائپ کا ہی نہیں ہے، تو ہم اللہ کے ٹائپ کے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے دوستی کرنا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پھر بھی ہم جیسوں کو، گندے بندوں کو کہتا ہے آجو دوستی کر لو۔ ہم ہیں جو نہیں کرتے، اللہ ہم سے دوستی کرنے کو تیار بیٹھے۔ دوستی میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ ماننی ہوتی ہیں، کچھ منوانی ہوتی ہیں، تو ولی کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی تو ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنی بھی محنت کر کے راضی نہیں ہیں۔ ہم نے اس دنیا کو یہ سب کچھ بنا لیا ہے، ہم یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، ہم اس کے فانی ہونے کا پتہ بھی ہے لیکن احساس نہیں ہے۔ اللہ کا پتہ ہے، اللہ ہمیں سنتا ہے لیکن احساس نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن احساس نہیں ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میری دعا ہے کہ آپ اللہ کے سمیع اور بصیر کے احساس کو محسوس کر سکیں اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے۔
اب جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ سے آپ باتیں کریں گے، اللہ سے آپ اپنے دکھ درد شیئر کریں گے، تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کے دل کو سکون دے گا۔ تو اس سے آپ کا اللہ سے ایک دوستی والا رشتہ بن جائے گا، آپ کو ظاہری اسباب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے آپ کا دل جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہوگا، اللہ سے جڑا رہے جس طرح ہم آن لائن آتے ہیں، آپ اللہ سے آن لائن آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو ہے ہر لمحہ جو ہے ایسے جس کو مومن کی معراج ہے، آپ کی معراج ہوگی، اللہ سے ملاقات، وہ معراج بن جائے گی آپ کا، وہ احساس جو ہے اللہ کے سمیع ہونے کا، ٹھیک ہے، اللہ کے حصار میں رہنے کا۔ تو آپ کو پتہ ہے دوست کون ہوتا ہے؟ سچا دوست، جسے ہم ہر بات بلا جھجک کہہ دیں، اس پر ٹرسٹ کریں، اس کو دل کی ہر بات بتا دیں، اس پر اعتبار کریں اور وہ ہم پر، تو کیا اس اعتبار کا حقدار ہمارا پیارا اللہ نہیں ہے؟ ہم کتنا اعتبار کرتے ہیں اپنے اللہ پر کہ اس کو اپنے دل کی بات کہہ دیں، بتا دیں، اس کے سمیع کے احساس میں رہتے اپنے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام دکھ درد اسے بتائیں، اس سے شیئر کریں۔ یہ جو ہم ادھر ادھر بتا کر پھر کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کو نہیں بتانا، میں تو بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمہیں بتایا ہے، یہ دل کا بوجھ اپنے اللہ کے سامنے ہلکا کیا کریں، اس عمل کو عادت بنائیں۔ آپ ایک قدم بڑھائیں تو اللہ 10 قدم بڑھا کر آتا ہے، آپ چل کے آئیں تو وہ دوڑ کر آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ نمبر 2، البصیر، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر لمحہ، ہر پل، اس کی نظر میں رہنے کا احساس، اس کے قریب ہونے کا احساس آپ کو سکون دے جائے گا۔ بس ذرا سا آپ نے محسوس کرنا ہے، اپنے دل میں جھانکنا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے کہ کس طرح آپ کو اللہ ٹک ٹکی باندھے جانے کب سے دیکھ رہا ہے، بہت پیار سے، اور آپ نے کبھی اس پیار بھری نظر کا، پیار بھری نظر سے جواب دینے کا وقت ہی نہیں نکالا۔ تو اگر ہم اپنی روٹین میں کچھ بھی کرتے ہیں، جیسے کھانا بناتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، باہر اندر آتے ہیں، تو خود کو اللہ کے بصیر کے احساس میں رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا سن رہا ہے، اور اس پر الرٹ رہیں گے تو ہمارا ہر پل، ہر لمحہ، ہر سانس اپنے خالق سے لنک ہو کر عبادت بن جائے گا۔ ذرا رکیے اور سوچیے کہ قرآن، نماز یا نفلی عبادات ہمارے خالق، ہمارے پیارے اللہ کی تحلیق ہے، اس کا پاک کلام ہے، اور اس پر عمل کرنے کا کتنا اجر ہے۔ تو اگر خود حال کے حقیقی کو ہی ہم دل میں بسا کر اس کے ساتھ وقت گزاریں گے اور اس کے احساس میں رہ کر اپنا روٹین ورک کریں گے تو اس کا کیا ہی لیول ہوگا۔ اب آتے ہیں اللہ کے بصیر کے احساس کی طرف، کہ اگر آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، ہنسنا، بولنا، آنا جانا، ملنا، بات کرنا، ظاہر کے تمام اعمال، اور نہ صرف بلکہ میرے دل کی حالت، میرے اندر کے تمام احساسات کو بھی میرا اللہ دیکھ رہے، اگر آپ کو یہ فیل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو یہ احساس مل جائے، کیونکہ وہ ہر پل، ہر لمحہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ تو ایک لمحے کو محسوس کریں دل کی نظر سے، آنکھیں بند کر کے، کہ میرا پیارا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظر کے حصار میں ہوں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ چلیے تھوڑی دیر رکتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے جو بھی فیل کیا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ یہ دو احساس آپ نے اپنے اوپر طاری رکھنے ہیں۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ زندگی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہی ہیں، اگر آپ کو یہ احساس مل گیا، اللہ سے لنک ہونے کا یہ راز آپ نے پا لیا، تو آپ اللہ سے جڑ جائیں گے۔ آپ کا لمحہ لمحہ، ہر کام ثواب میں بدل جائے گا، نیکی میں بدل جائے گا، عبادت میں بدل جائے گا۔ آپ کے اندر کا جہان بدل جائے گا، اندر سکون اترے گا، بے چینی ختم ہوگی، دل کی تاریکی مٹ جائے گی، دل میں اللہ کی محبت کا نور اترے گا، دل کھلے گا، احساس بدلیں گے، نئی زندگی ملے گی۔ اور کتنی آسان، انتہائی آسان اور سستی ٹپس ہیں۔ بس آج سے، ابھی سے ان دو احساسات میں جینا شروع کریں، خود کو بدلیں، اپنی آخرت سنواریں، دنیا سنواریں اور اپنی نسلیں سنواریں۔ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا سیو کر لیں، اس کو بار بار دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، اور اپنے اندر اترنے والے خوبصورت احساسات اللہ کے سمیع اور بصیر کے حوالے سے اور چینجز ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں گے۔ ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ مزید رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو میں جس مقصد کے لیے بنائی ہے، وہ مقصد میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یوٹیوب پہ بہت سے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اپنی ہاؤس روٹین بتانے کے لیے،
اور بڑا کچھ بتانے کے لیے، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع عطا کیا کہ اللہ نے جو مجھ سے کرم سے، اپنے کرم سے جو روحانی طاقت عطا کی، میں اس کے کرم سے اور اس کی مدد سے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ وہ امانت ہے اور مجھے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو مجھے لگا کہ واٹس ایپ گروپس بھی ہیں میرے، اس کے علاوہ مجھے لگا کہ ایک چینل بنا کے بھی لوگوں تک پہنچانا، تاکہ میری بات دور دور تک پہنچے اور اللہ کے احساس اور اللہ کا پیغام پہنچے، اور بجھے ہوئے دلوں میں ایک امید کی کرن اور بے سکون دلوں میں سکون اترے۔ تو اس لیے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے، اور دوسروں میں شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو اللہ کرے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، کوئی اور سنے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کو لے کر آتی رہوں گی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی خاص طور پر، اور میری صحت کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔